حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب اربعین نووی میں جمع کی گئی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث کو سن رہے ہیں، اور ان کے ضمن میں جو علماء نے اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے علم و حکمت کے مدنی پھول ہمیں عطا کیے ہیں، اس کو چننے کی بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور علمی باتیں سننے کی، بیان کرنے کی بھی الحمدللہ سعادت مل رہی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے سلسلے میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو امام نووی نے ذکر کی ہے وہ سنیں گے، اور اس کی تشریح بھی سنیں گے۔ آج کی جو حدیث ہے وہ ہماری 7ویں حدیث ہے، الحدیث السابع، یعنی 7ویں حدیث۔ اس سے پہلے 6 حدیثیں ہو چکی، آج 7ویں حدیث کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ متن بھی سنیں گے، ٹیکسٹ سنیں گے، اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں، اور اس کی تشریح میں انشاءاللہ مدنی پھول، علمی پھول بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، الحدیث السابع، 7ویں حدیث، وعن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ، قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ یعنی حضرت سیدنا ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے یا رسول اللہ خیر خواہی ہے؟ تو فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کا نام خیر خواہی فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفصیل سنتے ہیں۔ اولاً اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام لانے سے پہلے نصرانی تھے، یعنی عیسائی تھے، اور سن 9 ہجری کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خصوصیت خاص طور پہ حاصل ہے۔ ویسے آپ کی پرہیزگاری کے حوالے سے، آپ کی نیکی کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ ایک رکعت کے اندر آپ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا کہ ایک آیت کو پڑھتے اور ساری رات اس کی تکرار کرتے رہتے، یعنی ایک آیت پڑھی، اس کے معنی پر غور کیا، پڑھتے رہے اور روتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول میں سے تھا۔ انتہائی پرہیزگار، انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام نے ایک عظیم فتنے سے، ایک بہت بڑے فتنے سے لوگوں کو ڈرایا، اپنی امت کو ڈرایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اور آپ کے بعد جو انبیاء کرام علیہم السلام آتے رہے، وہ تمام کے تمام دجال کے فتنے سے ڈراتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے خود صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کے فتنے کا تذکرہ کیا، اور حضور علیہ السلام اس کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔
تو یہ دجال کا تذکرہ حضور علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ اس طرح آئے گا دنیا کے اندر، ایسے ایسے معاملات ہوں گے، یعنی اس کے آنے پر مسلمانوں کے اوپر انتہائی سخت ایام گزریں گے، اور اس میں جو سختی ہوگی وہ سب سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی سختی ہوگی، کیونکہ یہ جب آئے گا تو ایسے شعبے دکھائے گا کہ جس کی وجہ سے اپنے ایمان کی حفاظت بندے کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور ایمان کو بچانا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی جان، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے ہرگز نہیں ڈرا کرتے تھے۔ دجال کا فتنہ سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان رونے لگ گئے، اور جب حضور علیہ السلام نے دجال کا تذکرہ کیا کہ جب وہ آئے گا تو ایسے ایسے معاملہ ہوگا، تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگا کہ جیسے وہ بقیع کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کیا، اس کے بارے میں بتایا، مسلمانوں کو ہدایت دی، اس کے فتنے سے خود پناہ مانگی، اور یہ تعلیم ہوئی ہمارے لیے کہ ہم بھی اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اس سے پناہ مانگتے رہیں۔ تو اس کا تذکرہ حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث پاک کے اندر کیا۔ تو سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب یہ ایمان لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دجال کا تذکرہ کیا، اور بتایا کہ ہم ایک کشتی پر سوار تھے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بتاتے ہیں کہ ہم ایک کشتی میں سوار تھے، تو وہ کشتی طوفان میں پھنس گئی، ادھر ادھر ہچکولے کھاتی رہی، 1 مہینے تک وہ ادھر ادھر گھومتی رہی، یہاں تک کہ ہمیں جزیرے میں جا کے اس نے پھینکا۔ جب ہم اس جزیرے پر اترے تو ہم نے کچھ اندر جا کے ایک عجیب و غریب بلا دیکھی جس کے سارے جسم کے اوپر بال تھے۔ اس نے ہم سے گفتگو کی انسانی زبان میں، اور اس نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر قریب میں ایک شخص موجود ہے، ایک معبد دکھایا اس نے کہ وہاں پر ایک شخص موجود ہے۔ تو فرماتے ہم وہاں پر گئے تو وہاں ایک شخص موجود تھا جو بندھا ہوا تھا، اس سے جب ہم نے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ دجال تھا۔ دجال نے پھر کچھ ہم سے سوالات کیے جس کے ہم نے جوابات دیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساری بات سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بتائی، تو حضور علیہ السلام چونکہ ساری باتیں پہلے سے بتا چکے تھے، آپ کے یہ برحق نبی ہونے کی ایک دلیل تھی کہ حضور علیہ السلام نے وہ ساری باتیں بتائیں کہ جس کو سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر آئے، اور حضور علیہ السلام اس حوالے سے پہلے ہی بتا چکے تھے اس کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو مسجد میں جمع کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتایا کہ دیکھیں یہ تمیم داری ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لے کر آئے، اور میں نے جو دجال کا تمہیں بتایا تھا وہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سارا کا سارا معاملہ دیکھ کر آئے ہیں۔ اب وہ مقام کہاں ہے، کیا ہے، یہ سارا کا سارا ہم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ضمناً یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ جستجو میں پڑتے ہیں، تو دیکھیں یہ مقام بالکل پوشیدہ ہے، اس کا آنا کیا ہے، کب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اس کے آنے کا قطعی وقت بتایا نہیں گیا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ دجال ایک شخص معین کا نام ہے، ایک شخص آئے گا جو کانا ہوگا، اور حضور علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی ہے، اس کے بارے میں ساری باتیں بتائی ہیں۔ وہ ایک معین شخص ہوگا جس نے آنا ہے اور آ کے دنیا کے اندر ایک بڑا فتنہ اس نے برپا کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے آ کے اس کو مقام لد پہ جا کے قتل کرنا ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہم اس کے فتنے کو بطور تفریح نہ لیں، صرف معلومات کے طور پہ نہ لیں، بلکہ اپنے آپ کو ایسے اعمال کا عادی بنائیں کہ جس کے ذریعے سے اس کے فتنے سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ یہ ہے اصل مقصد احادیث طیبہ کو بیان کرنے کا۔ تو سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ اصول حدیث کی ایک اصطلاح کے مطابق جس کو روایت الاکابر عن الاصاغر بولتے ہیں، یعنی بعض اوقات کوئی بڑی ہستی، کوئی بڑا شخص اپنے سے چھوٹے کی بات کو روایت کرتا ہے، آگے بیان کرتا ہے۔ یعنی عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا شخص بڑے شخص سے بات کو بیان کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مرید ہے، وہ اپنے مرشد کی باتوں کو بیان کرتا ہے، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے۔ اگر مرشد مرید کی بات کو بیان کرے تو اس کو اصطلاح کے اندر روایت الاکابر عن الاصاغر بولتے ہیں کہ بڑے نے چھوٹے کی بات کو آگے ذکر کیا ہے، اس کی بات کو روایت کیا ہے۔ یہ عمومی طور پر حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حدیث لی اور اس کو آگے ذکر کیا، کسی اور مقام پر، بخاری شریف میں نہیں۔ سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے بڑے خوش ہوا کرتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو میرے استاد ہیں،
انہوں نے مجھ سے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، یہ میرے فخر کی بات ہے میرے لیے۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث پاک جب روایت کی تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے کہ امام احمد بن حنبل مجھ سے اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے سے روایت کرتا ہے، اس کی باتوں کو آگے بیان کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑا اگر چھوٹے کی بات کو بیان کرے تو یہ چھوٹے کے لیے فخر کا سبب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلم اعظم ہیں، مبلغ اعظم ہیں، داعی اعظم ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت بخشی کہ ان کی بات کو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے آگے بیان کیا۔ یہ خاص طور پہ شرف صرف اور صرف سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ شارحین حدیث نے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے۔ نصیحت کا جو معنی ہے عربی زبان کے اندر وہ ہے کسی چیز کے اندر مخلص ہونا، یہ دھوکے کی ضد ہے، یعنی کسی کے ساتھ مخلص ہونا، کسی کام کے اندر مخلص ہونا، اس کو عربی کے اندر نصیحت کہا جاتا ہے، نصحن یا نصحن کہا جاتا ہے۔ اگر نصحن پڑھیں گے تو اس کا ایک معنی یہ سلائی کرنا بھی ہوتا ہے، اور عربی زبان کے اندر اسی نصیحت سے منصیحت نکلا ہے، یہ سوئی کو بولتے ہیں، تو سوئی کے ذریعے جو کپڑا سیا جاتا ہے تو اس سوئی کو منصیحت بولا جاتا ہے۔ اسی طرح درزی ہے، اس کو عربی زبان میں خیاط بھی بولتے ہیں اور نصح بھی بولتے ہیں، یعنی کپڑوں کو درست کرنے والا۔ ان تمام معانی کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح سوئی ہوتی ہے اور وہ کپڑے کے اندر موجود جو عیب ہوتا ہے اس کو دور کرتی ہے، اس کو سی دیا، اس کا پھٹا ہوا جو حصہ ہے اس کو جوڑ دیتی ہے، تو اسی طرح بندہ جب کسی کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے، کسی کو نصیحت کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا جو عیب ہوتا ہے وہ اس کو دور کر کے اس کو درست کر دیتا ہے۔ یعنی اس کو علماء یہ فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے میں، کسی کو مشورہ دینے کے اندر اپنی قوت کو خرچ کرنا، یہ عربی زبان کے اندر نصیحت کہلاتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ دین نصیحت ہے، یعنی دین دوسروں کے ساتھ مخلص ہو جانا ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے، یعنی پورے دین کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیر خواہی کے اندر منحصر کر دیا کہ اگر خیر خواہی ہے تو دین ہے، اگر خیر خواہی نہیں تو گویا کہ دین ہی نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا الحج عرفہ، کہ حج جو ہے وہ عرفہ کا نام ہے، یعنی وقوف عرفہ کرنا، اگر وقوف عرفہ کیا تو حج ہے ورنہ حج ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر خیر خواہی ہے تو دین ہے ورنہ دین ہی نہیں ہے، کیونکہ دین جو حدیث جبریل کے اندر بیان کیا گیا وہ تین چیزوں کا نام ہے، اسلام کا، ایمان کا اور احسان کا۔ یہ تمام کے تمام دین بیان کیے گئے، یعنی بندے کے جو باطنی معاملات ہیں اس کو بھی دین قرار دیا، بندے کے جو ظاہری معاملات ہیں اس کو بھی دین قرار دیا، لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو بھی دین قرار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو بھی دین قرار دیا۔ تو فرمایا کہ جو دین ہے وہ نصیحت خیر خواہی ہے، یعنی تمام کے تمام معاملات کے اندر خیر خواہی ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے سارے دین کا مدار یہ اس حدیث پاک کے اوپر ہے، یعنی اس حدیث پاک کے اندر گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سارے دین کو بیان کر دیا۔ فرمایا الدین النصیحہ، دین یہ خیر خواہی ہے، خیر خواہی کرو گے تو دین رہے گا، خیر خواہی نہیں ہوگی تو دین باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے خیر خواہی کرنا، لوگوں کے ساتھ مخلص ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہونا، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونا، اللہ کی کتاب کے ساتھ مخلص ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اخلاص ہمارے اندر موجود ہوگا، لوگوں کی خیر خواہی موجود ہوگی تو ہمارا دین یہ کامل ہو جائے گا۔ آگے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے لیے دین، کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انتہائی بہترین تعلیم کا انداز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ معلم کائنات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھانے کا آپ کا بہت ہی پیارا انداز تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب آپ کوئی بات سمجھایا کرتے تھے تو ہر ایک کی جو طبیعت ہوتی تھی، ہر ایک کی جو فطرت ہوتی تھی، ہر ایک کی عقل کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ٹھہر ٹھہر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے، جہاں اہمیت والی بات ہوتی وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے تاکہ دل کے اندر وہ بات بیٹھ جائے۔ اب یہاں پہ انداز دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیچنگ کا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام تدریس کا انداز ہے وہ کتنا پیارا ہے. فرمایا الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کے ساتھ خیر خواہی؟ اگر براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو بیان فرما دیتے کہ اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی اور عامت المسلمین اور ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی، تو بات واضح تو ہو جاتی. لیکن جو اس انداز کے اندر ہے کہ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کو تجسس ہوا کہ سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ خیر خواہی کس کے لیے، تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو بات بیان فرمائیں گے صحابہ کرام علیہم رضوان انتہائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. یہ انداز ہوتا ہے کہ بندہ ایک بات کو مبہم چھوڑ دے کہ دین خیر خواہی ہے. اب خود بخود بندے کے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ کس کے لیے خیر خواہی. اب وہ سامنے والے سے سوال کرے گا، جب سامنے والا جواب دے گا تو اب جو سننے والا ہے وہ انتہائی متوجہ ہو جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پیارے انداز میں اس طرح تربیت فرمایا کرتے تھے. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت قرآن پاک کے اندر یعلمہم فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو معلم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دین کس کس کے لیے خیر خواہی ہے. فرمایا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نصیحت کا کیا مطلب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کا مطلب، نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اپنے بدن اور اپنے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اور یہ اعتقاد رکھنا کہ جو احکام ہمیں دے دیے گئے ہیں ان سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ ہماری ہی ذات کو حاصل ہوتے ہیں. جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اس پر بندہ عمل کرے گا تو اس کا فائدہ بندے ہی کی طرف لوٹے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ چیز واجب نہیں، وہ ثواب عطا فرماتا ہے تو اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، وہ عذاب دے گا تو اپنے عدل سے عذاب دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نصیحت کا خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا کہ جو اس نے نعمتیں دی ہیں، اعتراف کرنا کہ یہ میرے رب عز و جل کی نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، گناہوں سے اجتناب کرنا. اور اس میں جتنی بھی باتیں بیان کی گئیں اور بہت ساری علماء نے باتیں بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نصیحت کا خیر خواہی کا معنی کہ یہ تمام کے تمام کام کیے جائیں اور بندہ اس میں یہی اعتقاد رکھے گا کہ ان تمام باتوں کا فائدہ میری اپنی ذات کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری نصیحت سے مستغنی ہے، وہ غنی عن العالمین ہے. اللہ کو ہماری نصیحت کی ان تمام باتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے. اگر ہم اس کے برخلاف بھی چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، عالمین سے بے پرواہ ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. ان تمام باتوں کو ماننے کا فائدہ ہمیں ہی حاصل ہوگا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں مزید انعامات عطا فرمائے گا. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیر خواہی اور نصیحت کا مطلب. اس کے بعد فرمایا امام ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں سیدنا ابو ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے ساتھیوں نے، حواریوں نے یہ سوال کیا کہ من الناصح للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ناصح کون ہو سکتا ہے، خیر خواہی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الذی یقدم حق اللہ علی حق الناس، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو لوگوں کے حق کے اوپر مقدم رکھے. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ آ جائے تو پھر لوگوں کے معاملے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا معاملہ ہو اور دوسری طرف مخلوق کی اطاعت کا معاملہ ہو. مخلوق کی اطاعت کرنے کی وجہ سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہاں پر مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی بلکہ خالق ہی کی اطاعت کی جائے گی. فرمایا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ناصح ہونے کا مطلب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیرخواہ ہونے کا مطلب. اور مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو مقدم کرنا لوگوں کے حق کے اوپر یہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے. یعنی سب سے بڑھ کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک سمجھے. جو بھی باتیں بیان کی گئیں ان کو اگر اپنا معمول بنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند ہے کہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب ما تعبدنی عبدی النصح لی، یعنی تمام چیزوں میں جو سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ ہے
جس کے ذریعے بندہ میری عبادت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ میرے لیے مخلص ہو جائے، میرے ساتھ مخلص ہو جائے، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور مخلص ہونے کا مطلب یہ پیچھے بیان کر دیا گیا کہ اگر ہم ان تمام باتوں کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تمام باتیں سب سے بڑھ کر پسندیدہ ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ مخلص ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے لیے، یعنی قرآن پاک کے لیے بندہ مخلص ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے حوالے سے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب کے لیے مخلص ہونا، کتاب کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعظیم و توقیر کرنا، اس پر ایمان لانا، قرآن پاک میں جو احکام دیے گئے ہیں اس پر عمل کرنا، اس کے اندر جو نصیحتیں بیان کی گئی ہیں اس سے عبرت حاصل کرنا، قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرنا، قرآن پاک پر اگر کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے، قرآن پاک کے حوالے سے کوئی اعتراض اٹھاتا ہے تو علماء کا اس کا دفاع کرنا، اس کے جوابات دینا، قرآن پاک کے جو علوم ہیں جیسے اس کی تفسیر ہے یا اس کی کسی بھی طرح خدمت ہے، علم التجوید کے حوالے سے خدمت ہے، اس طرح ان علوم کو عام کرنا، یہ قرآن پاک کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن پاک کے ساتھ ایک خیر خواہی ہے۔ تو قرآن پاک کے لیے فرمایا کہ جو نصیحت خیر خواہی ہے وہ کتاب کے لیے ہے، یعنی ان تمام باتوں کے ذریعے ہم قرآن پاک کی خیر خواہی کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو حفظ کریں، اس کے علوم کو عام کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں۔ یہ تمام کی تمام باتیں قرآن پاک کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ آتی ہیں۔ لہذا اگر قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر کو آگے بیان کرتے ہیں، تو یہ جسے ہمارے یہاں پر کیا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں اس حدیث پاک کے مطابق ہیں کہ اس کے اوپر عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ولی رسول ہی، نصیحت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے لیے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نصیحت کس طرح ہوگی، خیر خواہی کس طرح ہوگی؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنا، یعنی اس کو سچا ماننا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان کی وہ سچ اور حق ہے، اور ان کے رب عز و جل کے حکم کو قائم کرنے میں ان کی مدد کرنا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین کو عام کرنا، اس دین کی تبلیغ کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی کے ضمن میں آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن باتوں کا حکم دے ان کے اوپر عمل کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ تمام کے تمام جو معاملات کیے جائیں یہ دل کے ساتھ بھی ہوں، زبان کے ساتھ بھی ہوں اور اعضاء کے ساتھ بھی ہوں، ہر ایک ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں غور و فکر کیا جائے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کی جائے، جو آپ سے عداوت رکھتا ہے اس سے عداوت رکھی جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنا، یہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کے ضمن کے اندر آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیر خواہی کے بعد فرمایا لی ائمۃ المسلمین، کہ جو مسلمانوں کے ائمہ ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ ائمہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ ائمہ کے جو حکام کہلاتے ہیں، تو حکام کی خیر خواہی اس طرح ہے کہ ان کے ساتھ جو جائز وعدے کیے ہیں اس کو پورا کرنا، جائز کاموں کے اندر ان کی مدد کرنا۔ اگر یہ غلط راہ پر چل رہے ہیں، دین کے خلاف چل رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں ان کو تنبیہ کرنا اور ان کی خیر خواہی کے معاملات کرنا، غلط معاملات کے اوپر ان کو متنبہ کرنا، یہ ان کی خیر خواہی کے ساتھ آتا ہے۔ اور ائمہ سے مراد یہاں پر علماء بھی ہیں، تو علماء کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ علماء قرآن و حدیث کے مطابق جس بات کو بیان کریں اس بات میں ان کی بات کو تسلیم کرنا، ان کے محاسن کو عام کرنا، ان کی تعریفات کو عام کرنا، دوسرے لوگوں تک ان کے بارے میں بھلائی والی باتیں پہنچانا، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، یہ بھی ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ شارحین حدیث نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ علماء کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کے ساتھ خیر خواہی کا بیان فرمایا، اور علماء نے اس کی شرح کے اندر تشریح کے اندر یہ فرمایا کہ خیر خواہی کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے اور ان کی تعریفوں کو عام کیا جائے، اور ہمارے یہاں پر معاملہ بالکل الٹا ہے، عمومی طور پہ بدگمانی رکھی جاتی ہے، اور خصوصاً جو ہمارے وہ طبقات ہیں کہ جن کے ہاتھ میں باتوں کو عام کرنا ہے، سوشل میڈیا ہو یا دوسرا میڈیا ہو، جن کے ہاتھوں کے اندر باتوں کو عام کرنا ہے، وہ خصوصاً علماء کے جو ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے
وہ خصوصی طور پر علماء کی برائیوں کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی باتیں کہ جو عمومی طور پر علماء میں موجود بھی نہیں ہوتی ان چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر بتقاضۂ بشریت ان سے ایسا معاملہ ہو بھی تو اس صورت میں بھی ان کے عیوب کو چھپانا چاہیے, اس معاملے کو چھپانا چاہیے اور بندے کو زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے, کیونکہ اگر انہی کو رسوا کیا جائے گا تو پھر دین کا کام کون کرے گا, دین کی رہنمائی کس کے ساتھ لی جائے گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے. جہاں نصیحت کا معاملہ ہے, خیر خواہی کا معاملہ ہے, تو اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں کہ جو اپنے مواقع پر بیان کیے گئے ہیں کہ اگر واقعی کوئی اس طرح کی سری غلطی کر رہا ہے تو اس کے طریقے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس تک اس بات کو پہنچائیں گے. وہ میں اگلے اسٹیپ کے اندر عرض کرتا ہوں کہ آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح ائمہ مسلمین کے لیے, حکام کے لیے, علماء کے لیے خیر خواہی ہے کہ ان کے ساتھ اس انداز میں خیر خواہی کی جائے, فرمایا وَأَعَمَّتِهِمْ, اسی طرح جو عام مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جائے. عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا کس طرح ہے, اس حوالے سے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی بھلائی اور نفع والی باتوں کی طرف رہنمائی کرنا, کہ یہ کام کرو گے تمہیں بھلائی حاصل ہوگی, یہ کاروبار کر لو تمہیں اس کے اندر اتنا نفع مل جائے گا. یعنی کسی کو اچھا مشورہ دینا کہ یہ فلاں چیز لے لو اس میں تمہارے لیے نفع ہے, فلاں چیز نہ لو اس میں تمہارے لیے نقصان ہے, یہ مسلمان کی خیر خواہی کے اندر ہے. فلاں جگہ رشتہ کرو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے, فلاں جگہ رشتہ نہ کرو اس میں تمہارے لیے نقصان ہے وہاں رشتہ کرنے کے اندر, فلاں کے ساتھ کاروبار کرو فلاں کے ساتھ نہ کرو. یعنی اچھے مشورے دینا, اچھی باتوں کی طرف پہنچانا, یہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے. اسی طرح فرمایا کہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے عیوب کو چھپایا جائے, یعنی اس کے عیب پر اگر بندہ مطلع ہو جائے تو اس کے عیب کو چھپائے, اس کے عیب کو عام نہ کرے. اسی ضمن میں یہ ارشاد فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ذکر کیا کہ مسلمان کی نصیحت میں سے یہ ہے کہ مسلمان کو جب کسی بات کے بارے میں سمجھانا ہو, وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, اس کو سمجھانا ہو تو اس کو تنہائی کے اندر سمجھایا جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ من وعظ اخاہ سرا فہی نصیحۃ, کہ جس نے اپنے بھائی کو پوشیدہ طور پہ سمجھایا, اس کو نصیحت کی تو یہ واقعی نصیحت ہے. ومن وعظہ علی رؤوس الناس فہی فضیحۃ, اور جس نے لوگوں کے سامنے اس کو سمجھایا تو اس نے اس کو رسوا کر دیا. تو مسلمانوں کی خیر خواہی میں سے یہ ہے کہ ان کی جو رہنمائی کی جائے, ان کو جو نصیحت کی جائے وہ تنہائی کے اندر کی جائے, تنہائی میں سمجھایا جائے. لوگوں کے مجمع میں سمجھائیں گے تو سمجھانا نہیں ہوگا بلکہ ان کو رسوا کر دینا ہوگا. تو ہمارا کام ہے خیر خواہی کرنا کہ جس کے ذریعے سے سامنے والا بھلائی کی طرف آئے, تو ہمیں وہ انداز اختیار کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا کام بھی ہو جائے اور سامنے والے کو نصیحت بھی حاصل ہو جائے. 40 کی ایک شرح ہے الفتوحات کے نام سے, وہاں امام حسن اور امام حسین کے رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک بڑا پیارا واقعہ ذکر کیا گیا, جس کو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ کتنے پیارے انداز میں انہوں نے ایک بزرگ کو نصیحت کی کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما, انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ جو وضو کر رہے ہیں, وضو میں وہ انتہائی غلطیاں کر رہے تھے. تو سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان بزرگ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں, دیکھیے کہ ہم دونوں میں سے کون زیادہ اچھا وضو کرتا ہے, یہ کس کی وضو کے اندر غلطیاں ہیں. تو ان کو وضو کر کے دکھایا دونوں نے, تو وہ بزرگ سمجھدار تھے, سمجھ گئے کہ غلطیاں ان دونوں کے وضو کے اندر نہیں ہیں بلکہ میرے وضو کے اندر ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا دونوں کا وضو بالکل ٹھیک ہے, غلطیاں میرے وضو کے اندر تھیں جو میں نے سمجھ لی اور اب میں ان کو ٹھیک کر لوں گا. تو یہ انداز تھا ان کو سمجھانے کا کہ کام بھی ہو گیا اور وہ رسوا بھی نہیں ہوئے اور وہ بات کو سمجھ بھی گئے. تو ہمیں اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے, کسی کو سمجھانا ہے, تو اولاً سمجھانے کا طریقہ آنا چاہیے, دوسرا یہ کہ سمجھانا ہو تو تنہائی کے اندر سمجھایا جائے. اس حدیث پاک کے آپ نے مضامین کو دیکھا کہ ہمارے پورے کے پورے دین کو اس نے گھیرا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا, اس کی باتوں کو ماننا, کتاب کے اوپر ایمان لانا, کتاب کے اندر جو باتیں موجود ہیں اسی پر بندہ عمل کرے گا تو پورے کا پورا دین اسی کے اندر آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا, ائمہ مسلمین کے ساتھ بھلائی کرنا, عام لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا, یعنی پورے کے پورے دین کو اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی برکتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے میں 8ویں حدیث پاک کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث